دور حاضر میں ہمیں اس چیز پر بھی تھوڑی توجہ کرنی ہوگی کہ استاد کا بھی ادب و احترام اور تعلیم کا ایک معیار اور اس کا ادب و احترام یہ بھی لازم اور ملزوم چیز ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف بات کریں ماں باپ کے ادب و احترام کی اور بات کریں اولاد کی تربیت کی، تو اس کے ساتھ ہی سر فہرست بالکل پہلے نمبر پہ جو ہے وہ آتی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا منبع ہے جہاں سے ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ وہ استاد ہے، کہ استاد کا ادب و احترام یہ لازم ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اہم کردار جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ایک استاد کا ہوتا ہے۔ تو دور حاضر میں اگر تعلیم کا معیار گرا، دور حاضر میں اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کافی سارے معاملات ہوئے، تو اس میں جہاں پر ماں باپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے، تو وہاں پر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ نے بچوں کے سامنے ان کے استاذ کا ادب اور احترام ختم کر دیا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آج سے 20 سال یا 30 سال 40 سال پہلے تو استاد کا ایک مقام ہوتا تھا، ان کا ادب ہوتا تھا، اور جب بچوں کو پڑھنے کے لیے کسی درس گاہ میں چھوڑ کر آتے تھے تو صرف ایک بات ہوتی تھی کہ جی یہ جو بچہ ہم آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اس کو آپ نے پڑھانا ہے۔ اب دور حاضر میں جو کمزوری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ استاد بھی بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کر رہے ہیں اور ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر استاد بھی بچوں کے ساتھ پیار کریں گے اور ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ پیار کریں گے تو پھر تربیت کا جو ایک معاملہ ہے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ تو ایک نہ ایک بندے کو تو سختی اور سخت مزاج کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو اس میں جو نام آتا ہے وہ استاد کا ہے۔ تو ہم نے استاد کا معیار گرا دیا، تعلیم کا معیار خود بخود گر گیا۔ جب ہم نے استاد کو کچھ نہیں سمجھا تو بچوں نے بھی کچھ نہیں سمجھا، تو جب ان کے دلوں میں ان کے ذہن میں استاد کا احترام نہیں رہا تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بچوں کے اندر سے تعلیم کا جو معیار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور آج جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، وہ ہر بندے کے سامنے ہیں کہ آج تعلیم کا معیار کہاں تک گر گیا، آج استاد کا احترام کہاں تک رہ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سب خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ ماں باپ کو، اور پھر اس سے بھی بڑا اس معاشرے کو، کہ جب استاد کا احترام نہیں رہا تو تعلیم کا معیار گرا، جب تعلیم کا معیار گرا تو بچوں کے اندر سے اخلاقیات ختم ہوئے، تو جب بچوں کے اندر سے اخلاقیات ختم ہو گئے تو معاشرہ ایک ایسی سائیڈ پر نکل پڑا جس سائیڈ پر تباہی ہی تباہی ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر جو ہے نا وہ تھوڑا زور دینا ہوگا کہ بچوں کے اندر استاذ کا ادب اور احترام ہو۔ استاد کوئی عام چیز نہیں،
یہ کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ بچے کو زمین پر لاتے گئے، تو پھر بچہ جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ایک استاذ، ایک معلم، ایک ٹیچر، وہ پھر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو واپس اسی جہان میں لے جاتا ہے جہاں سے اڑتا ہوا وہ زمین کی طرف آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا جو مقام ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ ماں باپ نے آسمان سے اڑتا ہوا ایک پرندہ زمین پر لایا، پھر استاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دوبارہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا، اور پھر وہ اپنے علم کے زور پر، اپنی تحقیق کے زور پر، اپنے سرچ کے زور پر دوبارہ آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہے۔ تو استاد کا احترام ضروری ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب ہم کہیں سے کوئی چیز لینے جائیں، اگر اس کی کوالٹیز یا اس کی جو اندر چیزیں ہیں اس کو صحیح طرح سے بیان نہ کیا جائے تو پھر لوگ اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ اگر خرید بھی لیتے ہیں تو پھر اس کو بے معنی اور بالکل حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار چلو کچھ نہ صحیح تو یہی صحیح، مطلب اس کو نہ ہونے کے برابر رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز جو ہم نے کسی دکان سے خریدی، اگر اس کی کوالٹیز کو اچھے سے بیان کیا جائے اور سیل کرنے والا کہے کہ نہیں بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت مہنگی چیز ہے، اور وہ ایک اچھی جگہ پہ رکھی ہو، تو پھر لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ایک برانڈڈ چیز ہے، یہ ایک مہنگی ترین چیز ہے، اور بہت بڑی دکان سے ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو بیانی اسی طرح اگر ہم استاد کا ادب و احترام بچوں کے دل سے نکال دیں گے، پھر بچے کہیں گے یار تعلیم میں بس حاصل کر لی، حاصل کر کے پھر جو مرضی کرتے رہے، پھر وہ اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، تو کہتے بس ٹھیک ہے۔ جب ہمارا بچہ گھر پہ آ کے کہتا ہے کہ استاد نے آج ہمیں مارا ہے، پھر ماں باپ اگلے دن بچے کے ساتھ استاد کے پاس پہنچے ہوں کہ جی آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا، وہاں سے بچہ خراب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کوئی اچھا کام تھا، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ استاد کا مارنا غلط ہے، پھر اسی چیز کو پروموٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جب استاد مارتا تھا اور ماں باپ بھی سختی کرتے تھے تو بچے کچھ نہ کچھ بن کے نکلتے تھے، کوئی استاد بنتے تھے، کوئی انجینئر بنتے تھے، کوئی ہنرمند بنتے تھے، مطلب ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی سکلز آتی تھی جو معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند تھی۔ لیکن آج نہیں ہے، آج ہر دوسرا بچہ ضائع ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں شروع سے ایک بات ڈالی گئی کہ بیٹا بس پیسہ کمانا ہے، تو نے پیسہ کمانا ہے۔ کوئی نہیں بتایا گیا کہ استاد کا ادب کیا ہے، کوئی نہیں بتایا گیا ماں باپ کا ادب کیا ہے، کوئی نہیں بتایا گیا کہ بڑوں کا ادب کیا ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رویہ ہو، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ صرف ایک چیز، کیا؟ پیسہ کمانا ہے، پیسہ کما کے تو نے اپنا نام کرنا ہے۔ تو بھائی اس دور میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں جس کے پاس پیسہ ہے اس کو لوگ منہ پہ تو سلام کرتے لیکن پیٹھ پیچھے کوئی عزت نہیں۔ عزت ہمیشہ اس کی ہے جس کا اخلاق اچھا، جس کا بولنے کا انداز اچھا، جس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا۔ تو یہ چیز تو ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک بزرگ آئے میرے پاس اور آ کر کہنے لگے حضرت صاحب میرا بچہ نہ بولنا سیکھ گیا، میرا پوتا بولنا سیکھا۔ تو بھئی کیا بولا اس نے پہلے؟ وہ بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ جی میرے پوتے نے جب بولنا سیکھا سب سے پہلے گالی نکالی،
اور پھر ایسے ہے جب بچہ گالی نکالتا تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. وہ گلی محلے میں کسی سے لڑ کے آیا تو ماں باپ خوش ہو گئے کہ لے بھی میرا بیٹا مار کے آیا, مار کھا کے نہیں آیا. ہم خوش ہوئے, بچے نے سمجھا کہ یہ چیز اچھی ہے, بچے نے اس چیز کو جو ہے نا اپنے اندر جگہ دے دی. یہاں سے لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے اور پھر جو ہے نا قتل و غارت تک بھی بات پہنچ گئی. وجہ کیا تھی کہ ہم نے بچوں کو غلط حرکت پہ روکا ہی نہیں. ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو ٹھیک کر رہا ہے, یہ اچھا ہے, اس کو کرتے رہ تو, نو ٹینشن. تو جب استاد نے ڈانٹ ٹپٹ کرنی تو ماں باپ نے کھڑے ہو جانا کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا. پھر بچہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی اب استاد مار نہیں سکتا. تو جب استاد مارے گا نہیں, بچے نے نہ ماں باپ سے ڈرنا نہ استاد سے ڈرنا, تو پھر وہ کیا کرے گا, اپنی مرضی کرے گا. پھر اس کو جو دل کرے پڑھنے آئے گا, جہاں مرضی پھرتا رہے. پھر وہ سبق یاد کرے نہ کرے, کیونکہ ڈر تو ہے نہیں اس کے اندر, ادب و احترام تو ہے ہی کوئی نہیں. اب جناب من ہم تو ایک عام آدمی ہے. آج کل اگر کسی چودھری کا بچہ ہو نا, چودھری یا وڈیرے کا بچہ, یا کسی محلے میں کوئی ایسے بندے کا بچہ ہو جس کا اثر و رسوخ مالدار ہو, تو اس کا ڈر خوف ہی اتنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بچوں کو کچھ کہتے ہی نہیں. نہیں بھئی اس سے ہم پنگا نہیں لے سکتے, نہیں تو ہماری خیر نہیں. تو اب ہمارے پاس کیا ہے, یا آج کا اگر کوئی چودھری ہو یا کوئی وڈیرا ہو یا کوئی بزنس مین ہی لگا لے, اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا, ایک لیمیٹڈ ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا. یا کسی ایم پی یا ایم این اے یا وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, کسی کا بھی, صدر کا بھی بیٹا ہو, اسے لوگ ڈرتے ہیں. اور اس کے پاس کتنا وسائل ہوں گے, ایک محدود ہیں جو اس کے ملک کے اندر ہے, اسے باہر نہیں. جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ اپنے ملک میں ہی ہے, باہر نہیں. باہر اس کا بچہ اور وہ بالکل عام آدمی کی طرح, اور اس کا بچہ جب پڑھنے جائے تو سب ڈرتے ہیں, اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. اگر ہاتھ لگا دیا تو پھر وہ استاد نہیں بچتا. ہم نے دیکھے ہیں بھائی, اگر استاد نے ہلکی سی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی, استاد کی جو ہے نا پٹائی کر دی گئی, تو تعلیم کا معیار ختم ہوا, اخلاق ختم ہوئے, بچے جو ہے نا وہ عجیب سی حرکات پہ اتر آئے. پھر جو آج کل چل رہا ہے. تو میں آپ کو ایک حکایت سناؤں. ایک بادشاہ, کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا صدر نہیں, بادشاہ, پوری دنیا کا بادشاہ. اب اس کا بیٹا پڑھنے کے لیے پہنچا ہوا ہے. تو صاف ظاہر ہے جب بچہ پڑھ رہا ہو تو پھر استاد کام بھی بتاتا ہے اور کرنے پڑتے ہیں, اور اس میں آر نہیں محسوس کرنی چاہیے. استاد کا کام کرنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ استاد نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے کام لیا. اور جو بچہ اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے, ان کے کام کرتا ہے, کامیاب بھی وہی ہوتا ہے. تو یہ حقیقت بات. ایک بادشاہ کا بیٹا, اور وہ اس دور میں جو ہے وہ دینی تعلیم کو اتنا جو ہے نا اہمیت دی جاتی تھی کہ دینی تعلیم اگر نہ پڑھتے تو اس زمانے میں عزت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. تو بادشاہ نے جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس بٹھایا پڑھنے کے لیے. تب بادشاہ کا بیٹا اب استاد کے پاس پڑھ رہا ہے, جامعہ میں, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, اسلامی تعلیم ہے. ایک دن وہ اپنے استاد کا وضو کروا رہے ہیں, بادشاہ کا بیٹا, کوئی عام نہیں. ادھر سے بادشاہ کی سواری آ گئی. اب استاد ڈر گیا کہ یار میں نے تو اسے کام کروا رہا ہوں, اب اس کا والد جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے اور غصے والا بھی ہے, اب معاملہ تو خراب ہو گیا. تو بادشاہ نے جب دیکھا نا کہ میرا بیٹا اپنے استاد کا وضو کروا رہا ہے, جیسے آج ہم ہیں, اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارا بچہ استاد کا کام کر رہا ہے تو ہم استاد کے منہ پہ جا کے بچوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استاد جی ابھی اس کی عمر بھی ہے جو اس سے کام کروا رہے ہیں آپ. لیکن وہ بادشاہ تھا, وہ جو کر سکتا وہ کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کچھ کیا. وہ سواری سے اترا اور غصے میں آیا
استاد ڈر گیا کہ بھئی آج خیر رہی ہے، آج سزا ملے گی، لیکن جب وہ بادشاہ قریب آیا نا، اس نے اپنے بیٹے کو مارا، اتنا مارا کہ مار کے پھر کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ تو ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ کے وضو کروا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کا پیر پکڑ کے اس کو دھو تاکہ پوری خدمت کا حق ادا ہو۔ یہ 2 ہاتھ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ تو ایک ہاتھ سے وضو کروا رہا ہے، دوسرا ہاتھ پیچھے پکڑا ہوا تو نے، دوسرے ہاتھ سے استاد کا پیر پکڑ اور اس کو دھو۔ پھر وہاں پر بچے کو سمجھ لگے کہ بھائی استاد تو کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرے باپ نے بھی مجھے مارا، اور آج کیا ہے، بچے کو مارا، ماں باپ آ کے استاد کو مار رہے ہیں۔ پھر بچہ سمجھتا ہے لے بھی میں کوئی چیز ہوں، مجھے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ اور یہ مقولہ جب سے آیا نا، مار نہیں پیار، تب سے تعلیم ہی ختم ہو گئی ہے، تعلیم کا معیار ہی ختم ہو گیا، کیونکہ استاد کا معیار ہی نہیں رہا۔ آج کل کوئی استاد نہیں بننا چاہتا، اب عزت ہی نہیں ہے۔ ایک مائی صاحبہ نا اپنا ایک بچہ مدرسے میں چھوڑ گئی، اور یہ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں، اور ان کے اوپر اگر ہم غور کریں گے نا تو ہماری نسل سنور جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہم نے اپنا ذہن، اپنی سوچ سب کچھ ہٹا لیا۔ بچے کی ہر خواہش پوری کی، لیکن اس کو اندر سے تعمیر کرنا بھول گئے کہ اس کو بڑا کیسے کرنا تھا۔ بچے کی ہر خواہش پوری کر دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ اگر اس دور میں ماں باپ بچے سے پورا پیار کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر استاد بھی پیار کر رہا ہے، تو پھر تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ بھی پیار کر رہے ہیں، استاد بھی پیار کر رہا ہے، تربیت کدھر گئی؟ وہ ہے ہی نہیں۔ پیار سے نہیں کچھ ہوتا۔ بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈرتے ہیں، اور اسی ڈر کو قائم رکھنے کے لیے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، اور مارنے سے بچے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن اگر نشان پڑ بھی جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر استاد نے مارا بھی ہے تو استاد کون سا دشمن تھا؟ وہ بچوں کا جو ہے وہ خیر خواہ ہے، وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، ان کو تربیت دے رہا ہے۔ جناب من، ہمارے استاد جب ہمیں مارتے تھے نا، ہمارے استاد، تو ہمیں ہفتہ ہفتہ جو ہے نا نشان پڑے ہوتے تھے، لیکن ہمارے ماں باپ کبھی بھی استادوں کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنے بچے کو کیوں مارا، بلکہ وہ خود ہمیں الٹا مارتے تھے کہ تو نے سبق کیوں نہیں سنایا، تو نے یاد کیوں نہیں کیا کہ تجھے استاد سے مار پڑی۔ تو جو ہمارے مدرسے میں جو ہمارے ساتھ لڑکے پڑھتے تھے، سب کا یہی حال۔ تب بچوں کی جو ہے وہ تعلیم بھی اچھی تھی، بچوں کی تعلیم بھی اچھی تھی، تربیت بھی تھی، اور بچے ڈرتے بھی تھے۔ ان کو خوف ہوتا تھا کہ بھائی سبق نہیں یاد کریں گے تو مار پڑے گی۔ لیکن آج کیا، سبق نہیں یاد کیا تو ہلکا سا رو دیے، ماں باپ پگھل گئے، انہوں نے استاد کو پکڑ لیا کہ آپ نے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو وہ مائی صاحبہ پرانے دور کی بات ہے، بالکل مطلب کہ غریب تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، شوہر اس کا فوت ہو گیا، ایک بیٹا، اس کو پکڑا اور جا کے مدرسے میں داخل کروا کے آگے کہ حضرت آپ اس کو پڑھا دیں۔ 6 مہینے گزرے، سال گزرے، وہ جو استاد صاحب تھے انہوں نے اس مائی صاحبہ کو بلوا کے کہا کہ آپ کا بیٹا پڑھنے والا نہیں ہے، اس کا ذہن نہیں کام کرتا، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کا ٹائم ضائع ہو، آپ بیوہ ہیں، یہ یتیم ہے، اس کو کسی کام دھندے پہ لگائیں، آپ یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو پتہ اس کی ماں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ استاد جی آپ محنت نہیں کرتے، یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھاتے نہیں ہیں، جیسے آج ہو رہا ہے، بچوں کو سبق نہ ہے تو استاد کا قصور ہے، بچہ گھر میں اگر کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ استاد کا قصور ہے، اگر استاد نے کچھ کہہ دیا تو پھر استاد کی خیر نہیں۔ اب استاد نے کچھ کہنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، سختی بھی نہیں کرنی،
اور بچے کو سمجھانا بھی ہے۔ بھائی ذرا یہ تو دیکھیں نا، آپ گھر میں 2 سے 3 بچے ہیں آپ کے، جب وہ تنگ کرتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی؟ اتنا غصہ چڑھتا ہے، آپ ان کو مارتے ہیں، پھر تو آپ سے آپ کے 2-3 بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ تو استاد جس کلاس میں پڑھا رہا ہے وہاں پر تو 60 سے 70 100 200 بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر خود سوچیں اس کی جو ہے نا وہ کیا طبیعت ہو جاتی ہوگی، اس کی برداشت کی حد کیا ہوگی۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، پڑھائیں صحیح۔ اب مجھے آپ بتائیں، ہمارے پاس سونے کی ڈھیری ہو اتنا بڑی، ہم سنیارے کو جا کے دیں کہ بھائی اس کا جو ہے نا آپ نے مجھے ایک نیکلس بنا کے دینا، ہار بنا کے دینا، لیکن اس کو آپ نے بھٹی بھی نہیں جلانا، اس کو آپ نے ہتھوڑے کی مار بھی نہیں دینی، کچھ بھی نہیں کرنا، وہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بھائی ہم سنیارے کو جا کے کہیں گے کہ یہ سونا ہے، اس کو آپ نے اپنی مرضی سے ڈھالنا ہے جس میں مرضی، لیکن ہمیں ایک نقش بنا کے دے، تو پھر وہ سنیارہ جو ہے اس کو آگ میں بھی جلائے گا، وہ سنیارہ اس کو ہتھوڑے کی مار سے بھی مارے گا، نیچے بھی لوہا اوپر بھی لوہا، وہ مار کھا کھا کے پھر وہ ایک کندن بنتا ہے، پھر وہ ایک ہار کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ ایک ڈیزائن بنتا ہے، پھر اس کی زمانے میں مانگ ہوتی ہے۔ بیانی اسی طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک سونے کی ڈھیری کی طرح ہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ استاد اس کو کچھ نہ کہ، تو وہ پھر ویسے کا ویسے ہی رہ جائے گا۔ استاد اس کو مارے گا بھی صحیح، استاد اس کے اوپر سختی بھی کرے گا، استاد اس کی تربیت بھی کرے گا۔ جب وہ پڑھ کے نکلے گا پھر وہ بتائے گا کہ واقعی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو وہ مائی صاحبہ کو کہنے لگے کہ جی آپ کا بچہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کو آپ لے جائیں، اس کو کوئی کام سام سکھائیں اور یہ آپ کا جو ہے نا سہارا بنے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو یا آپ کے بچے کا۔ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی کہ حضرت میں اس کو پڑھانے تو نہیں لے کے آئی، میں نے اس کو پڑھانا تو نہیں تھا، میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا ہے کہ آپ ایک صوفی بزرگ ہیں، میں تو اس کو آپ کی خدمت کے لیے لے کے آئی ہوں کہ آپ کی خدمت کریں، کیونکہ خدمت میں ہی عظیمت ہے، خدمت میں ہی سب کچھ ہے۔ جو خدمت نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بچے کہتے ہیں نا کہ استاد ہمیں صرف کام ہی کروائی جا رہا ہے، کچھ سکھا ہی نہیں رہا، تو یہ اس کی بہت بڑی شفقت ہے، وہ آپ سے اپنی خدمت کروا رہا ہے۔ لیکن آج استاد کی عزت ہی نہیں ہے، تو جب استاد کی عزت نہیں، پھر تعلیم کا معیار گر گیا۔ جب تعلیم کا معیار گرا تو ہمارے بچے بے اخلاق، بے تربیت ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہوا۔ تو میرے بھائیو، اولاد کی تربیت پہ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں ان کے استاذ جو ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں، ان کی عزت اور ان کا ڈر پیدا کیا جائے، ان کے ذہنوں میں ڈالا جائے کہ بھائی استاد کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، وہ ہم سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو استاد کے حوالے اس طرح کر کے آتے ہیں کہ حضرت ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کو بولیں کہ جی یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، آپ نے اس کو پڑھانا ہے، جیسے مرضی پڑھائیں۔ جب استاد اپنی مرضی سے بچے کو پڑھائے گا نا، پھر بچہ پڑھ کے باہر نکلے گا، پھر وہ آ کے بتائے گا کہ میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو بچوں کے معاملے میں جو ہے، اگر استاد بھی پیار کرے، ماں باپ بھی پیار کرے، پھر تربیت والا کوٹا خالی رہ جائے گا۔ ماں باپ پیار کریں، جی جان سے کریں، لیکن استادوں کو یہ کہیں کہ جی آپ نے پیار نہیں کرنا، آپ نے ان کے اوپر سختی کرنی ہے، آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اور استاد کو بچوں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان سے کوئی نفرت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ استاد پیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ کسی مقام پہ پہنچے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ہیں۔ اولاد کے حوالہ سے اگر ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں نا، وہاں پر ہمیں یہ بھی اپنے ذہن میں سوچ بٹھانی ہوگی کہ بھائی اگر استاد کی عزت نہیں ہے تو تعلیم چاہے آپ لاکھوں کروڑوں والے اسکول میں بھی دلوا لیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو استاد کا ادب و احترام ہم سب پر لازم ہے، ہم بھی اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں، آپ سب کو بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ جیسے ہم نے اپنے استادوں کا احترام کیا وہ بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرمائے۔